اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین کرام، آج 19 نومبر اور 20 نومبر کی درمیانی رات ہے، اور آج یہ وہ رات ہے کہ جس رات 19 نومبر 2021 رات تقریباً 8:45 سے 9:30 تک کا وہ ٹائم کہ جب حضور امیر المجاہدین فناف الرسول شیخ التفسیر والحدیث اور محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دار فانی سے آپ رخصت ہوئے، اور اس رات آج رات میں بیٹھا ہوا واٹس ایپ پہ ایک میسج پڑھ رہا تھا۔ جب اس میسج کو پڑھا تو دل جو ہے وہ پھٹنے کو آیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس دن حضور قبلہ امیر المجاہدین ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ وہ عظیم شخصیت تھیں کہ جنہوں نے مجھ جیسے تو کیا، مجھ جیسے کئیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر بات کرنے کی ہمت دی، کہ آپ ہی کی بدولت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر کس طرح بات کرنی ہے۔ کہ پہلے تو یہ ڈر لگا کرتا تھا کہ جناب اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن آپ کا وہ فیض آپ نے ہمیں عطا کیا کہ اللہ کے حکم سے اب کوئی بھی ہمارے سامنے ہو، میں تو کیا ہماری تحریک کا کوئی بھی کارکن ہو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت کی بات آ جائے تو ہم ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض جو ہے وہ قبلہ امیر المجاہدین کا ہے۔ آپ اگرچہ تو خود تو ویل چیئر پر تھے، آپ کی ویل چیئر تو وہ تھی کہ جس کو چلایا بھی آپ کا ایک شاگرد کرتا تھا، لیکن آپ وہ شخص ہیں جو خود تو ویل چیئر پر بیٹھے تھے لیکن پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا کر گئے، اور آپ پورے عالم اسلام کو اپنے پیروں پر کھڑا کر گئے، اور آپ ہمیں وہ نعرہ عطا کر کے گئے کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، کفر کے ایوان جو ہے وہ ایک مرتبہ تھر تھر کانپ جاتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب تمہارے پاس تو اتنی طاقتیں ہیں، تمہارے پاس مسائل ہیں، تم سپر پاور ہو، اور تم جو ہے وہ اس نعرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنی طاقت ہمارے کسی ایٹم بم یا میزائل یا سپر پاور ہونے سے ہم کوئی اتنا نہیں ڈرتا، وہ جتنا جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، جب یہ نعرہ لگتا ہے جو ہمیں وہ خوف میں ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ وہ عظیم لیڈر اور شخص تھے کہ آپ نے اپنی حیات کے اندر کبھی بھی اپنی کوئی بات نہیں کی، آپ جب بھی بات کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا کرتے تھے، حضور کی عزت و ناموس کی بات کیا کرتے تھے۔ آپ سے جب کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ نے تب یہی کہا کہ میرا مشن یہی ہے، میری تمنا و آرزو یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دوں۔ اور آپ کا وہ آخری خطاب ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ سرزمین فیض آباد رات کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئیں، اور آپ کو 104 کے اوپر بخار تھا، اور آپ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے، بوتل آپ کو ڈرپ لگی ہوئی، آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے تھے۔ اور آج وہ لوگ، آج تقریباً کوئی عرصہ گزرا ہے، یہ پچھلا جو انہوں نے وزیر آباد میں تحریک لبیک کے ساتھ کیا پی ٹی آئی والوں نے، اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر انسان ان کو دیکھے انہوں نے تب وہ کیا تھا وزیر آباد میں، وہی وزیر آباد کا میدان تھا، وہی سرزمین وزیر آباد تھی، اور گولیاں جب چلی تو ان کو لگ پتا گیا کہ جناب ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ یہ وہ انتقام ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ جو ہے وہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جو ہے، تم نے جو کچھ کیا شاکان رسول کے ساتھ، تم نے تیزابی پانی کی
ہمارے اوپر تیزابی پانی بھی پھینکا، شیلنگ بھی کی اور گولیاں بھی اسٹریٹ چلائیں، لیکن ہم لوگ تو ڈٹے رہے۔ لیکن تمہارے اوپر ایک گولی چلی اور تم لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور کہتے ہو کہ ہم آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے قبلہ امیر المحترم کہا کرتے ہیں کہ نچر علی پتر کہتے آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ یہ وہی حقیقت ہے جو آپ نے کہی، اور جو تحریک لبیک کے لوگ دریائے جہلم کے پل سے اوپر گزرنے لگے، جب ان کے کہا گیا کہ ہم دریائے جہلم کے اندر جو ہے وہ تارے پھینکنے لگے ہیں، تو آپ نے کہا کہ پھینک دو، ہم تب بھی گزر جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا تھا کہ ستم کر ذرا ادھر ہنر آزمائیں گے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ تھڑا تھڑ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ یہ فیض حضور قبلہ امیر المجاہدین کا ہے، یہ اور کسی کا فیض نہیں ہے۔ ہم جب بھی چلتے ہیں آپ کے مشن کے اوپر چل رہے ہیں، اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اسی طرح آپ کے نقش قدم اور آپ کے مشن پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز و عزت پر پہرا دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔